پروگرام کے آغاز میں ہی میں وزیر اعظم عمران خان صاحب، آرمی چیف صاحب اور NCOC کے دیگر ممبران سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ معاملہ بڑا سنجیدہ نوعیت کا ہے۔ جو نئی شکل کرونا کی سامنے آئی ہے، بین الاقوامی سطح کے اوپر اس کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ ایک بدترین شکل ہے اور ویکسین بھی شاید کارآمد نہ ہو۔ پاکستان ایک غریب ملک ہے، یہاں پر بہت سارے لوگوں کا روزگار کرونا وبا کی وجہ سے چھن چکا ہے۔ پاکستان میں ایک اور لاک ڈاؤن نہیں لگ سکتا۔ اس کا صرف ایک ہی حل ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ پاکستان کے تمام بارڈرز کو فی الفور بند کر دیا جائے۔ پاکستان کو اوورسیز فلائٹ سے ایک دم، جسے میں کہتا ہوں کہ جو پاکستان کی فضائی حدود ہیں ان کو بھی سیل کر دیا جائے، زمینی حدود کو بھی سیل کر دیا جائے، کیونکہ پاکستان میں غریب آدمی، عام آدمی، متوسط طبقے کا آدمی ایک اور لاک ڈاؤن کو برداشت نہیں کر پائے گا، اس کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ تعلیم کا شعبہ بڑی مشکل سے دوبارہ سے ریگولر اپنے سسٹم پہ آیا ہے۔ طالب علم اسکول اور کالج آنا شروع ہوئے ہیں، یونیورسٹیوں کے اندر اپنی کلاسوں میں آنا شروع ہوئے ہیں۔ اگر ہم نے لاک ڈاؤن لگا دیا، دوبارہ آن لائن ایجوکیشن کی جانب جانا پڑے گا، جس سے ہمارے طالب علم بھی اکتا چکے ہیں اور اساتذہ بھی اکتا چکے ہیں۔ میں پھر ایک مرتبہ گزارش کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، پچھلی مرتبہ بھی کی تھی، بارڈر بند نہیں کیے، پاکستان میں کرونا وبا آ گئی، کرونا وبا باہر سے آئے گی، چاہے تاریخی روایات کو لے لیا جائے یا مذہبی روایات کو لے لیا جائے، جو جہاں ہو وہیں رک جائے، نہ باہر جانے والا باہر جائے، نہ اندر آنے والا اندر آئے۔ اگر آپ اس کے اوپر ذرا سا غور کریں گے تو اتنی جو محنت کاوش ہوئی ہے، اسد عمر صاحب ابھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ لگ گیا ہے، بڑی بدترین شکل ہے۔ اسد عمر صاحب، آپ نے اتنی کاوش کی، NCOC نے اتنی کاوش کی، عمران خان صاحب نے اتنی کاوش کی، چیف صاحب نے اتنی کاوش کی، ہم نے اتنی ویکسینیشن کروائی، پاکستانی اتنے اچھے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، باقی چیزوں میں بھلے خامیاں خرابیاں ہوں، لیکن سب نے جا کر ویکسین لگوائی۔ سر ایسا نہ کیجیے گا، ساری محنت ضائع ہو جائے گی، سب محنت ضائع ہو جائے گی۔ آگے چلتے ہیں ناظرین، IMF پروگرام کے متعلق بات کرنی ہے۔ مہمانوں کا تعارف کراتا چلوں۔ ملک کے دو معروف معیشت دان میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ شاہدہ وزارت یہاں پہ اسٹوڈیو کے اندر، اور بذریعہ اسکائپ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ۔ بات کچھ ایسی ہے کہ IMF پروگرام کی وجہ سے ملک سسپینس کا شکار ہے۔ کسی دن کہا جاتا ہے کہ بات ہو گئی، بات بن گئی، معاملات طے پا گئے، کسی دن کہا جاتا ہے معاملات طے نہیں پائے، نئی شرائط آ گئیں، نئی باتیں آ گئیں، اور پھر ہم وہیں پر اسکوائر ون پر واپس آ جاتے ہیں۔ روپیہ دباؤ کا شکار ہے، ملک کی معیشت گراوٹ کی جانب جا رہی ہے۔ سب سے پہلے میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، یہاں اسٹوڈیو کے اندر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاہدہ وزارت صاحبہ۔ ڈاکٹر شاہدہ وزارت صاحبہ، تھوڑا سا ابتدا میں آپ اپنا تجزیہ پیش کریں جو IMF کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں، جو مذاکرات ہو رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ علی۔ دیکھیے، یہ ہے کہ اگر آپ 90 کی دہائی سے پاکستان کا موازنہ کریں، جب سے ہم نے IMF سے زیادہ قرضے لینا شروع کیے تو ہمارا حال بہت خراب ہو گیا۔ 80 کی دہائی تک پاکستان ایک خوشحال ملک تھا۔ میں 80 کی دہائی کے اینڈ میں ہندوستان گئی تھی، اور یقین کیجئے کہ میرا 2-3 دن کے بعد میرا اتنا دل گھبرانا شروع ہوا جب میں نے دیکھا بمبئی میں ہر طرف غربت، لوگ غریب لوگ اور سڑکوں پہ سو رہے، جتنے لوگ سو رہے اتنے ہی کتے سو رہے، اور میرا دل چاہ رہا تھا میں فوراً واپس آ جاؤں۔ اور یہاں پاکستان ایک بہت خوشحال ملک تھا 1988 تک بھی، مگر پھر ہمارے جو حکمراں ہیں ان کو یہ بہت آسان لگا کہ 90 کی دہائی سے انہوں نے IMF سے قرضے لینا شروع کر دیے، اور اس کی وجہ سے ہماری معیشت بالکل تباہ ہو گئی، اور آج بالکل اس کو اس دہرائے پہ لے جایا جا چکا ہے جب ہم سے روز
یہ پرائم منسٹر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ بس میرے پیسے نہیں ہیں، تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں، بس ان کو یہ کہنے کی دیر ہے کہ ملک دیوالیہ ہو گیا ہے اور ملک کو ہمیں ایک ایسی طرف لے جایا جا رہا ہے. میں ماضی کی اب لمبی بات نہیں کرتی ہوں، اب میں پریزنٹ میں آ گئی ہوں. ہمیں بالکل ایک ایسی صورتحال کی طرف لے جایا جا رہا ہے جو مطلب بالکل ہی کہا جائے گا کہ ہم سے کہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں. اب آپ بتائیں کہ آئی ایم ایف سے لیں قرضہ یا نہیں، اور آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک کو خود مختار بناؤ تو ہم قرضہ دیں گے. اب آپ ہی لوگ بتا دیں کہ دیوالیہ ہو کے تنخواہیں آپ لوگوں کی روک لی جائیں یا پھر ہم ان سے پیسے لے لیں. تو میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے یہ ہمارے اکنامک مینیجرز کی بہت لا علمی ہے اور ان کی نالائقی ہے کہ ہم اس موڑ پہ پہنچ گئے، اس نہج پہ پہنچ گئے. اگر اجازت دیں تو میں یہاں پر ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کروں. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر شاہدہ وزارت صاحبہ نے بڑا کھل کے بولڈ انداز کے اندر ملک کے معاشی حالات کے اوپر روشنی ڈالی. آپ بھی آج کل بہت زیادہ اور ہمیشہ سے ہی میں نے دیکھا ہے کہ بہت کھل کے بات کرتے ہیں اس معاملے پر. معذرت کے ساتھ سر اس کے اوپر سے ذرا آپ پردہ اٹھائیے گا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے پا گئے ہیں یا نہیں طے پا گئے ہیں، کیونکہ یہ جو ہے یہ لوگوں کو بہت پریشان کر رہی ہے، بات کنفیوز کر رہی ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ علی ناصر صاحب، آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات طے ہو گئے ہیں اس میں بہت سے پراسرار گوشے ہیں. پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ جو ہم نے ایک حکمت عملی اپنائی تھی کہ اب سے 20 ماہ پہلے شرح سود کو گرانے کا پروگرام بنایا گیا تھا تاکہ طاقتور لوگوں کو قرضے دیں، وہ منافع کمائیں، امپورٹس کریں، معیشت کو تباہ کریں. لیکن اس وقت جو افراط زر تھی وہ 10% تھی. آئی ایم ایف ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ افراط زر جب زیادہ ہو تو شرح سود کم نہیں کر سکتے. اس سازش کے تحت شرح سود جو کم کی گئی ڈسکاؤنٹ ریٹ مارچ سے جون 2020 تک 13.25 سے 7% کی گئی اور تقریباً 20 ماہ تک آئی ایم ایف کے پروگرام کو سازش کے تحت پر اسرار انداز میں معطل رکھا گیا. اس دوران معیشت میں زبردست تباہ کاری آئی، لیکن سادہ جو تباہ کاری آئی وہ شوکت ترین کے دور میں آئی جب انہوں نے پہلا مطالبہ تو یہ کیا آئی ایم ایف سے کہ جو جون میں مذاکرات ہو رہے ہیں اس کو آپ اکتوبر میں ملتوی کر دیں. اور یہ جو جون سے اکتوبر تک ملتوی ہوئے اس میں آپ نے دیکھا کہ $15 ارب کا جو تجارتی خسارہ ہو گیا، $25 ارب کی جو ہے امپورٹس ہو گئی تاریخی، اور روپے کی قدر اب تک کوئی $23 گر گئی. تو یہ کیوں کیا گیا تو یہ تو آج تک سمجھ نہیں آتا. تو سرین صاحب کو تو یہ جون میں حتمی طور پر مذاکرات کر کے پروگرام کو بحال کر دینا چاہیے تھا، لیکن طاقتور طبقوں کو نوازنے کے لیے انہوں نے ملتوی اس کو رکھا پروگرام کو، اور پاکستان کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. یہ جو بات میں کر رہا ہوں وہ آپ اس طریقے سے سمجھیے کہ شرائط کیا تھی ذرا طے تو کر لیں. دیکھیے پہلی شرط جو منظور کی ہے انہوں نے وہ یہ تھی کہ پیٹرولیم لیوی میں 356 اور وہ تو آپ نے بجٹ میں 610 ارب روپے رکھے تھے. مطلب یہ تھا کہ 50 ارب روپے آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھریں گے. تو وہی تو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ بجٹ میں رکھ چکے. ہم کیا بحث کرنا چاہ رہے تھے مجھے ذرا بتا تو دیں. 7 مہینے کا یہ ہے ابھی، اس سال کا 50 ارب روپے آپ نے بجٹ میں رکھا ہے، 350 ارب ہو گیا. آپ آئی ایم ایف سے بحث کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں. دوسرا ہے آپ کا سبسڈیز وڈرا کرنا. آپ تو صبح شام خود کہتے ہیں کہ سبسڈیز وڈرا کریں، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ انکم ٹیکس کو وصول کریں، انکم ٹیکس کی چوری روکیں. یہ عوام کو کچل کے انڈائریکٹ ٹیکسز لگا رہے ہیں. تو یہ تو آپ نے کرنا ہی تھا جب آپ یہ کہتے ہیں ہم ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو آئی ایم ایف کہتا آپ یا تو آپ مالدار لوگوں سے ٹیکس لیں، اگر نہیں لیتے تو جی ایس ٹی پہ ڈال دیں. یہ بھی لازمی تھا. پھر جب آپ شانہ اخراجات کم نہیں، لیکن ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ایک چھوٹا سا لقمہ پھر جواب، پھر میں آگے بڑھوں گا. بات یہ ہے کہ سر جو ابھی پاکستان کے بیرونی قرضوں کی صورتحال ہے، پاکستان کی ٹیکس کلیکشنز حکومت کہتی ہے کہ ریکارڈ کلیکشنز کے باوجود قرضے میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ پاکستان کا مسئلہ کبھی ٹیکس تھا ہی نہیں بلکہ اکنامک مینجمنٹ تھی، کیونکہ ٹیکس کلیکٹ کرنے کے باوجود جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ریکارڈ ٹیکس کلیکٹ کیا ہے. تو یا تو یہ ان کی بات غلط ہے یا پھر بیرونی قرضہ جات جیسے آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ ان کے اندر خاطر خواہ اضافہ ہو گیا ہے. تو سر وہ یہ کانٹرڈکشن ایک کریٹ ہو گئی، کیونکہ عوام یہ کہتی ہے کہ صاحب ہم تو ٹیکس دیے جا رہے ہیں
لیکن معاملات آگے نہیں بڑھ رہے. اس کا جواب میں ضرور لوں گا اپنے مہمانوں سے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک پس آئیں گے, اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. دیکھیے, 2-3 آراء پائی جاتی ہیں. اب آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں, اتفاق بھی کر سکتے ہیں. کچھ تو یہ تھا کہ ہم ایک پیرل پہ جائیں, ہم امریکہ کو ابینڈن کر دیں اور ویسٹ کو ابینڈن کر دیں اور چین کو, روس کو اپنا لیں. برا وقت آنے پر چین اور روس دونوں ہمارے کام نہیں آئے اور یہاں بھی بگاڑ پیدا کر دیا تھا. اور اس کی وجہ سے اب کیا ہوا کہ ہم ایک عجیب سے کوآگمائر میں پھنس گئے ہیں, یعنی دلدل میں پھنس گئے ہیں, جس سے ہم سے نکلا نہیں جا رہا. یہ سارا معاملہ اکنامک ڈپلومیسی کا ہے. کچھ اور چکر بھی ہیں, کچھ پس پردہ چیزیں بھی ہیں, کچھ ہمارے ہاتھ بھی مروڑے جا رہے ہیں, کچھ ہم خود بھی مروڑوا رہے ہیں اپنے ہاتھوں کو تاکہ ہمیں تکلیف پہنچے. یہ ہے بات, میں آپ کو فرینک بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر شاہدہ وزارت صاحبہ, اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم نے بہت زیادہ فلپ فلاپ پالیسی رکھی. We relied on our, not new friendships, but our alternate friendships. Unfortunately, no one came to save us, both strategically and economically, which is most unfortunate. You are one of the strong proponents of CPEC. Unfortunately, China didn't give us a bailout. It has billions of dollars, it has had in the past as well, but we got no help in our financial crisis. Most analysts and economists are very quiet on this issue, despite the fact that we have given a lot of leverage here to China. کیا کہتی ہیں؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان نے 75 سال مغرب کی طرف دیکھا. ہم نے مغربی ملکوں کی طرف بھی دیکھا, ان کے اہلکار بھی بنے, ان کے لیے جنگیں بھی لڑی, انہی کے سسٹم میں جا کے ہم نے کوشش کی اپنے ملک کو ترقی کرنے کی اور ڈیولپمنٹ دینے کی. مگر آپ یہ دیکھیے کہ بہت دلچسپ ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ 75 سال سے پاکستان اور ڈیولپنگ کنٹریز مغرب کی طرف دیکھ رہے ہیں, انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کو ڈیولپ کریں, مگر وہ 75 سال میں ان کو ڈیولپ نہیں کر پائے. اور انہوں نے جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تھی, اس دوسری جنگ عظیم کے بعد جب یورپ اور جاپان کا انفراسٹرکچر بالکل ڈیوسٹیٹ ہو گیا تھا بامبنگز وغیرہ سے, تو انہوں نے 4-5 سال میں یورپ کو اور جاپان کو دوبارہ لا کے کھڑا کر دیا. سو مچ سو کہ ارلی 1945 میں جنگ ختم ہوئی اور ارلی 1950 سے لے کے دا گولڈن ایج شروع ہو گئی, جو ان کے مغربی یورپ کی اور امریکہ کی گولڈن ایج ہے, جس میں بہت خوشحالی آئی. تو یعنی کہ جنگ کے 4-5 سال کے اندر وہ دوبارہ ڈیولپ ہو گئے اور یہ گولڈن ایج چلتی رہی 1973 تک, فرسٹ آئل شاک تک. اچھا, پاکستان اور جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں یہ 75 سال سے توقع کر رہے ہیں کہ ان کو ڈیولپمنٹ ملے گا. شروع کے جو کچھ سال تھے اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے پروجیکٹ بیس لینڈنگ شروع کی. پروجیکٹ بیس لینڈنگ سے مطلب یہ تھا کہ انہوں نے جو ہمارے کچھ ڈیمز وغیرہ میں مدد کی اور ڈیولپنگ کنٹریز کے بھی انہوں نے ڈیمز وغیرہ اور پروجیکٹس میں مدد کی. ہمارے تو سارے بڑے ڈیمز انہوں نے بنائے. جی, مگر ابھی دیٹ واز شروع کی بات میں کر رہی ہوں. اس کے بعد انہوں نے یہ محسوس کرنا شروع کیا, مغربی ملکوں نے, امیر ملکوں نے, کہ یہ جو ہیں ڈیولپنگ کنٹریز یہ ڈیولپ ہو رہے ہیں, اس کی وجہ سے ہم انڈر ڈیولپ ہم وہ ڈی انڈسٹریلائز ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے اس کی وجہ سے ایک کاؤنٹر ریولوشن آیا 1970s, لیٹ 1970s سے ایک کاؤنٹر ریولوشن آیا, اور اس میں انہوں نے یہ جو آج کل مین سٹریم اکنامکس ہے, اس کو کاؤنٹر ریولوشن بھی کہتے ہیں, اس کو نیو لبرلزم بھی کہتے ہیں, تو وہ نیو لبرل ماڈلز آ گئے لیٹ 1970s سے. اور پھر وہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز نے بھی انہی کو اڈاپٹ کر لیا, اور انہوں نے یہ بھی محسوس کرنا شروع کیا کہ پروجیکٹس کے لیے پیسے نہیں دیں گے, اب ہم پالیسیز کو دیکھیں گے, کیونکہ پروجیکٹ بیس لینڈنگ سے واقعی ترقی پذیر ملکوں کو کچھ ایسے پروجیکٹس مل رہے تھے کہ وہ ان کی معیشتیں کھڑی ہو جاتی ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے اپنا اس مینڈیٹ کو تبدیل کر لیا. انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جب بنے تھے تو ان کا سارا دار و مدار اس بات پہ تھا کہ جو ڈیفیسٹ کنٹریز ہیں ان کو نہیں, سرپلس کنٹریز کو کی سرویلنس کرنے کے لیے بنے تھے.
کیونکہ جن ملکوں میں بیلنس آف ٹریڈ سرپلس ہے میں آپ کی بات کو تسلیم کرتا ہوں کیونکہ آپ نے جدید عالمی سیاسی معیشت کے متعلق بات کی. نہیں میں پس منظر کو آپ کے سمجھ سکتا ہوں لیکن میرا سوال میں معذرت سے دوبارہ دہرا دوں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میڈم بڑا مشکل وقت ہے پاکستان کے اوپر, چین پاکستان کو پیسے کیوں نہیں دے رہا؟ یہ آپ نے پس منظر بہت خوبصورت کھینچا ہے. پس منظر There is the payments, we need money. نہیں ذرا مجھے مکمل کر لینے دیجئے تو آپ کو آپ کے سوال کا جواب بھی مل جائے گا. میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں 75 سال میں مغرب نے کچھ نہیں دیا. پھر ہمیں جب ہم نے سی پیک کا یہ چائنا کے ساتھ سائن کیا, اور میں یہ ضرور مانتی ہوں کہ ہماری حکومتیں جیسی ساری حکومتیں کرپٹ ہیں, انہوں نے اتنا اچھا نیگوشیٹ نہیں کیا, مگر اس کے باوجود بھی پاکستان کو ڈیولپمنٹ ملا, کافی چیزیں ہمیں ملیں. مگر اب یہ فیز 1 تو مکمل ہو گیا ہے, فیز 2 مکمل ابھی شروع ہونے جا رہا ہے. مگر میں یہ ضرور کہوں گی کہ اگر اس سے بہتر نیگوشیٹ کرتے تو اس سے بہتر ہمیں اس سے زیادہ فائدہ ہوتا. میڈم جس دن سے سی پیک شروع ہوا ہے پاکستان کا جی ڈی پی گروتھ ریٹ جو ہے اس کے اگر ٹرینڈز کو ہم دیکھیں تو میں نے تو نہیں دیکھا کہ وہ اوپر کی جانب گئے ہوں. یہ سوالیہ نشان ہے. میں آپ کی جانب واپس آتا ہوں, آپ کی پوری بات سنوں گا, لیکن یہاں پر ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, میڈم آپ مکمل کریں گے, پروگرام ختم ہو جائے گا. آپ نے تو مجھے اتنا مزہ ہے, یقین کریں, لیکن بات یہ کہ وقت میرے پاس تھوڑا سا مختصر ہے. میں چاہوں گا ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب آپ کی جانب جاؤں. میڈم نے بڑی اہم گفتگو کی اور اس کے ساتھ انہوں نے عکاسی کی کہ ویسٹ نے کیسے پاکستان کو ایکسپلائٹ کیا وغیرہ وغیرہ, لیکن بائی اینڈ لارج Dr. Shahid Hasan Siddiqui sahab, you are also a proponent of CPEC. Unfortunately, economists and analysts are unable to answer me this one question. China has huge reserves. It has lots of dollars. We are begging the whole world, in front of the whole world. China is not giving us money. I don't know why. I'll tell you why. آپ بتائیے گا, ضرور بتائیے گا. جی ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, میں آپ کو جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ تھا کہ جو ملک اپنے وسائل نہیں بڑھاتا, نہ اپنے ٹیکسوں کی آمدنی بڑھاتا ہے, نہ اپنی بچتیں بڑھاتا ہے, نہ ملکی سرمایہ کاری بڑھاتا ہے, اس کی کوئی مدد نہیں کرتا. یہ غلط فہمیاں دور کر دیتے. ہر ملک کی خارجہ پالیسی اپنے مفاد میں ہوتی ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب نے جو آپ کو $3 ارب دینے تھے وہ تقریباً 1 مہینہ ہو گیا. شرح سود اس کی بہت زیادہ ہے, اور انہوں نے جو شرائط رکھی ہیں, جب وہ پاکستانیوں کی وہ شرائط پڑھیں گے تو ان کے جو ہے نا راتوں کی نیند اڑ جائیں گے. وہی کہتے ہیں اگر آپ نے دنیا میں کہیں ڈیفالٹ کیا تب بھی ہم اپنا پیسہ واپس لے لیں گے. وہ بڑی سخت شرائط. تو بنیادی چیز تو سمجھنی ہے, چاہے چین ہو, چاہے امریکہ ہو, چاہے کوئی بھی ہو, وہ اپنے اپنے مفاد میں کر رہے ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں, یعنی رضیہ گنڈوں میں پھنس گئی ہے. ہم ایک گنڈے کو اچھا ایک گنڈے کو برا کہہ رہے ہیں. یعنی what I have understood is کہ رضیہ گنڈوں میں پھنس گئی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ چائنا والا صحیح ہے, یو ایس والا خراب ہے, ویسٹ والا خراب. میں نے یہ نہیں کہا ہے, میں نے یہ کہا ہی نہیں ہے. میں نے کہا ہم نے جان بوجھ کے اپنے آپ کو پھنسایا ہے, کیونکہ ہماری اشرافیہ کی معیشت ہے. ہم طاقتور طبقوں کو نوازنا چاہتے ہیں, ہم قومی دولت لوٹنے والوں کو نوازنا چاہتے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ دنیا ہمیں دے نہیں کرے گی. پہلے آپ اپنا گھر تو ٹھیک کریں. آپ جب تک اپنے ملک میں لوٹ مار کو فروغ دیتے رہیں گے, ٹیکس چوری کو فروغ دیتے رہیں گے, ایمنسٹی لاتے رہیں گے, اور جو ہے معیشت کو دستاویزی نہیں بنائیں گے, کسی ملک کو کیا ضرورت پڑی ہے. ابھی جب میں چاہوں گا کہ جب سعودی عرب کا ایگریمنٹ آپ پڑھیں گے تو آپ کو سب پتہ چل جائے گا. کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا. پہلے تو آپ اپنی مدد کریں, جو ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بنیادی بات یہ ہے, کوئی نہیں آپ کی مدد کرے گا. میں اب بھی دوبارہ, میں نے ابھی آپ کو 3 باتیں بتائی تھی, میں ان کو چاہوں گا ایک ایک جملے میں دوبارہ سن لیں. آپ نے اپنے بجٹ میں رکھا 50 ارب روپیہ بھتہ لیں گے پیٹرولیم لیوی, اور IMF سے آپ 4 مہینے تک مذاکرات کر رہے ہیں, اس کو کم کریں. آپ نے تو خود بجٹ میں رکھا ہے. آپ خود کہتے ہیں ٹیکسوں کی چوری ہو رہی ہے, تو آپ کہتے ہیں جی سبسڈی غلط ہے. انہوں نے کہا کہ وڈرا کر لیں, تو آپ کا فرض تھا آپ انکم ٹیکس وصول کرتے. آپ نے نہیں کیا, آپ نے اپنا سرکولر ڈیٹ بڑھایا, پھر کہتے ہیں جی بجلی کے نرخ نہیں بڑھائیں گے. یہ ڈرامہ تھا شرح نوازنے کا, شرح سود کو کم کر کے, IMF کے پروگرام کو ملتوی کر کے, کئی 100 ارب روپے معیشت کو تباہ کر کے, تجارتی خسارہ بڑھا کے, روپے کی قدر کو 6 مہینے میں 23 Point taken, sir. Point taken. And as always, we are on the same page. However, I am still aware. We have invested wholeheartedly into our economic relationship with China. Why is it not helping us out in this testing time? میں ذرا جواب دے دوں. تو ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک لے کے میڈم واپس آتے ہیں, پھر آپ جواب دیجیے گا. Let's take a short break.
वेलकम बैक। वक्त कम, मुकाबला सख्त। डॉक्टर शाहिदा वज़ारत साहिबा, आप एक्सप्लेन करें कि इस बुरे वक्त के अंदर चीन हमें नोटू पैसा क्यों नहीं दे रहा। जी देखिए, इसकी दो वजूहात हैं। एक तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि चीन के पास बहुत पैसा है मगर वो हमें क्यों नहीं दे रहा। जी इसी तरह चीन ये सोच सकता है कि पाकिस्तान इतना दौलत से मालामाल मुल्क है, नेचुरल रिसोर्सेज से, और उसके पास सोना भी है, चांदी भी है, कॉपर भी है, प्लेटिनम भी है, रेयर अर्थ्स भी हैं, पिंक सॉल्ट भी है और बहुत कुछ है, मगर वो ये चीज़ें मुफ्त में दे देता है अमीर मुल्कों को। अभी भी आजकल पाकिस्तान फिर दोबारा तेथियान कॉपर कंपनी एक नए नाम से आई है, उसको फिर हम अपना गोल्ड मुफ्त में खोद के रॉ फॉर्म में नाम लेना पिछली दफा जो है इसकी वजह से अच्छा, जरा मुझे हमें $6 बिलियन देने पड़ गए थे। देखिए, जरा मुझे मुकम्मल कर लेने दीजिए। तो चाइना भी सोच सकता है कि जब आपके पास इतनी दौलत है कि आप अपना रेयर अर्थ्स और गोल्ड और प्लेटिनम सब खोद के वेस्टर्न कंपनीज को दे रहे हैं और अमेरिका और बरतानिया आपके सोने से अपने रिजर्व्स बिल्ड कर रहा है, और फिर आप चाइना के पास जाएं भीख मांगने को कि हमें भीख दे दो, हमारे पास कुछ नहीं है। आप अपने रिसोर्सेज से अपने लिए रिसोर्सेज जनरेट करें। आपके पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पाकिस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, मगर हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज दुनिया भर को मुफ्त में बांट देते हैं, या हम नेचुरल उनको रॉ फॉर्म में देते हैं। रॉ फॉर्म में उनकी कीमत कम होती है, और वो मुल्क, बाहर के मुल्क जिनके पास ये नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, वो इनको मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में बना के अमीर तरीन मुल्क बन गए। मगर अच्छा, Sandic is being managed by the Chinese. Sandic नहीं, Recordec Tedian company is possibly a Australian enterprise with some, I don't know. अमेरिकन कंपनी आ गई है और उसकी बातचीत हो रही है, आजकल बातचीत हो रही है, और वो यहाँ से खोद के हमारा सोना अमेरिका और बरतानिया दोनों को देंगे, जो मुझे पता चला है। और दूसरी बात यह है, जो वजह है जो वो अमेरिका चाइना इतना हमें नहीं जनरसली दे रहा है, कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अमेरिकी और बरतानिया के शहरी हैं, और वो हमेशा ऐसे काम करते हैं। हालांकि चाइना ने इतना हमें सीट दिया। जितने मेटल्स आपने बनाए हैं इसमें ज्यादातर इंटरेस्ट चाइनीज का है, जहां तक लोगों को पता है। देखिए, चाइनीज का इंटरेस्ट है, मगर अब ये एक्सप्लॉइट वो कर रहे हैं, सैंडिक को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया है। बरतानिया कर रहा है और अमेरिका कर रहा है, वहां जाने को है। ये जो नया माहिदा हो रहा है, ये हमारा सोना अमेरिका और बरतानिया को जा रहा है, और वही कंपनी ले जा रही है जो ब्लैकमेल करके हमसे ये प्रोजेक्ट ले रही है। वो कह रही है हमारे पास हरजाना वरना 5.9 बिलियन। चलें, I'll get back to you with this research and I'll let you know कि जो आपने बात की है डेफिनेटली आप उसमें दम में। मैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब नहीं, मैं वही आपको बता रहा हूँ। मैं रिसर्च करके मैडम सैंडिक की जो माइन है वो चाइना के पास थी, वो लेकर गए हैं वहाँ। सैंडिक की बात तो मैडम वो सारे मेटल आपने बताया तो चाइना लेकर गई है। आज जो हो रहा है एग्रीमेंट, उसकी बात कर रहे हैं। जी मैडम, मैं अब आपकी तरफ वापस आता हूँ। मैं समझ सकता हूँ आपकी बात की गहराई को, लेकिन टू मी आई थिंक चाइना और द वेस्ट दे आर ऑल द सेम। मैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने जो बात की है कि हमें अपनी वेल्थ क्रिएट करनी चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा चाहूँगा कि डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब इस पर ज़रा सा आप बताइए कि हम तो फिर मोहताज रहेंगे बैन अल-अक़वामी इदारे या ममालिक के, जब हम अपने वसाइल की जानिब नहीं देखेंगे। ये तो मैंने बहुत दफ़ा कहा है कि आप अपने वसाइल से करें। जी डॉक्टर शाहिद, देखिए बात ये है कि हमारी जो पॉलिसी है वो यही है कि हम अपने मुल्क को जो है वो दस्ते नगर रखें और अशराफिया की मदद करते रहें, और सरमाए का करार कानूनी तौर से होने दें। पहली जो चीज बुनियादी समझने की, ये मईशत है अशराफिया की, ये मईशत है लूटमार की, ये मईशत है बैसाखी की, अपने वसाइल बढ़ाने की है ही नहीं। आप तो रेमिटेंसेस 111(4) के तहत बना के बरामदात को छोड़ रहे हैं। मसला नहीं, लेकिन मैडम ने तो कहा परायों ने हमें लूटा है। मैडम ने बताया कि सबसे ज्यादा तो परायों ने हमें लूटा है, वेस्टर्न पावर्स ने। मैडम का कहना है उनकी कंपनीज भी, उन्होंने सबसे ज्यादा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया है, उन्होंने सबसे ज्यादा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। बहुत मोहतात प्रोफेसर है, ऐसी बात नहीं है। मैं जो चीज समझा रहा हूँ वो ये है कि देखिए फिल वक्त चाइनीज जो है वो अमेरिकन के मुकाबले में हमारे साथ ज्यादा हमदर्दाना रवैया रखते हैं, क्योंकि हमारे उनके दुश्मन यकसा हैं, हमारे उनके मफादात यकसा हैं। पहले अभी जब आपने बात की कि शुरू में अमेरिका के हमारे मफादात यकसा थे, उन्होंने आपकी मदद कर दी। चाइना को गवादर चाहिए था जो दुनिया को कोई मुल्क नहीं दे सकता, हमने वो उनको दिया, लेकिन उसके बदले जो हमने पिछले चंद वर्षों में